نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کے تابع ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہفتی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذات ذی وقار آج کی گفتگو میں ہم چند گزارشات بدعت کے حوالے سے پیش کرنے والے ہیں۔ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر کسی نمونے کے بنائی جائے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام کے اندر کسی چیز کو اپنی طرف سے ایجاد کرنا، دین کے اندر ایسی چیز کو کہ جس کی دلیل اللہ کے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و فرمان میں نہ ہو، یعنی جس چیز کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، اپنی طرف سے ایجاد کرنا، یہ بدعت کہلواتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود تعریف بیان فرمائی کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن، عیدین میں اور دیگر موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے بدعت کی پوری ڈیفینیشن کو واضح کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح مسلم کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ صحیح مسلم میں فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بہترین باتوں والی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ، سارے راستوں سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نکالے جائیں۔ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، فرمایا ہر نو ایجاد دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ پیغام سنا دیا اور اہل کائنات کو یہ پیغام سنا کے بتا دیا کہ دنیا کے لوگوں، اللہ کے دین کے اندر نیا کام، نئی چیز جاری کرنا جو دین و شریعت کے اندر نہیں تھی، جس کی دلیل نہ رب کے قرآن میں ہو اور نہ تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں ہو، اس کام کو اللہ کے رسول نے بدعت قرار دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بدعت گمراہی ہے، اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کے اندر جانے کا باعث ہے۔ تو حضرات گرامی، آج ہم اس بات پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کریں گے
کہ جب یہ بات کہ اللہ کا دین پورا ہو گیا، رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر مالک کائنات نے یہ بتا دیا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر رب ذوالجلال نے دین کی کاملیت کا اعلان فرما دیا، اور کائنات کے رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، عرفات کے میدان کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑے اجتماع سے، لوگوں کے بڑے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب اللہ کا یہ پیغام سنایا اور پھر یہ کہا، لوگوں کیا میں نے دین پورے کا پورا تم تک پہنچا دیا؟ سارے بیک زباں ہو کر کہا، سارے صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی آپ نے پورا دین پہنچا دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف کیا، کہتے ہیں اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے پورے کا پورا دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوری دیانت کے ساتھ اور پوری امانت کے ساتھ اس دین کو پورے کا پورا، اس امانت کو امت کے سپرد کیا۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہ کمی برداشت کرتا ہے نہ اضافہ برداشت کرتا ہے۔ اس دین کے اندر نہ کمی کی جائے نہ اضافہ کیا جائے، اپنی طرف سے باتوں کو دین کے اندر داخل کر کے نئی نئی رسومات، نئی نئی بدعات، نئی نئی خرافات کو جاری نہ کیا جائے، بلکہ اس دین کو کافی سمجھا جائے جو نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس دین کے اوپر اصحاب محمد نے منعن عمل کر کے دکھایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو دین صحابہ تک پہنچایا، اور وہ پورا دین جس پر صحابہ عمل کر کے کامیاب ہوئے، اگر آج اسی دین پر جتنا دین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اتنا دین کافی سمجھ کر مسلمان کوئی عمل کرے گا جتنا دین سرور کائنات نے دیا تھا، تو آج ناکام و نامراد کیسے ہوگا؟ اگر صحابہ کو رب ذوالجلال نے اتنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے رضی اللہ عنہم برضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، تو آج اگر کوئی قرآن و سنت پر چلے گا، دو چیزوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا، دو چیزوں کو پر چلے گا، تو یقیناً آج بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اللہ کے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد نہ کی جائے، کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اگر اس عمل کے اوپر تاجدار مدینہ کی مہر نہ ہوگی تو عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح البخاری کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات، امر دین کے اندر، امر شریعت کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد کی، نہیں نکالی، جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، فرمایا وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ مقبولیت کے لیے اس کے اوپر تاجدار مدینہ کی مہر ہونا ضروری ہے، اور وہ چیز اللہ کے قرآن اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سے اس کا ثبوت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، یہ صحیح البخاری کی روایت میں نے پیش کی ہے،
اور دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں وہ عمل جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں وہ بدعت ہے، اور اس بدعت کا عمل جو کوئی کرے گا رب العالمین کی بارگاہ میں عمل مردود ہوگا، اس پر کوئی اجر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا فہو رد، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں دین کے اندر نئی چیز وہ ہے یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر جو چیز نہیں تھی، پھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں نہیں تھی، قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اکثر بھائی یہاں پر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تم جو گھڑی باندھتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی تو نیا کام ہے، کیا نبی پاک نے باندھی ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ تو خود بھی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، تو کیا آپ بدعت نہیں؟ کوئی کہتا ہے جی نہیں فلاں چیز تم جناب لاؤڈ سپیکر ہے، کیا یہ بدعت نہیں؟ فلاں فلاں چیزیں۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کا تعلق امور دنیا سے ہے۔ گھڑی کو باندھے تو کار ثواب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی ہوائی جہاز پہ بیٹھتا ہے، کسی بھی سواری پہ بیٹھتا ہے، تو وہ اس کو نیکی سمجھ کر اور دین سمجھ کر کار ثواب سمجھ کر نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ تو ایک ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ کیا علماء کرام جو ان چیزوں کو جاری کرنے والے، ان بدعات کے اوپر عمل کرنے والے، وہ بھی یہ اعلان کر کے اپنے مقتدیوں کو بتا دیں کہ جی ہم دین سمجھ کر نہیں کر رہے، ہم نیکی سمجھ کر نہیں کر رہے، ہم کار ثواب سمجھ کر نہیں کر رہے، تو پتہ یہ چلے، پھر پتہ چل جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ واقعتاً یہ دین نہیں ہے۔ اسی طرح گھڑی وغیرہ، یہ اینک پہننا، گھڑی لگانا، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ ان چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ جہاں تک سواریوں پر بیٹھنے کا تعلق ہے، کہتے ہیں جی ہوائی جہاز، یہ سکوٹر، یہ موٹر سائیکل۔ ایک جگہ پر میں درس کے لیے گیا تو وہاں کہنے لگے جی آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا میں تو بائک پہ آیا ہوں۔ تو کہنے لگے بائک کے اوپر آئے آپ؟ تو کیا بائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں؟ یہ چیزیں بھی تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی۔ کہ اس طرح کے اتکنڈے ان پڑھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بٹھا دی اپنے کام کو چلانے کے لیے، اور لوگ لوگوں سے بحث کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھیں، پہلی بات ہے کہ کوئی سواری پر بیٹھنے کو کار ثواب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی سواری پر نہیں بھی بیٹھا، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، اس کے اعمال میں کوئی فرق نہیں۔ جو جہاز کے اندر نہ بیٹھے اس کے اعمال میں بھی کوئی فرق نہیں۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سواریوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، اور قیامت تک کی سواریوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اگر غور کرتے تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 14ویں پارے کے اندر جب سواریوں کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ ساری چیزیں، یہ تمہاری سواریاں، یہ تمہاری زینت ہیں۔ اور ان سواریوں کے ساتھ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر ایک یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ ایسی سواریاں بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ سواریاں گدھے، گھوڑے اور خچر یہ تو موجودہ سواریاں ہیں، تو رب ذوالجلال نے آگے قیامت تک کے آنے والی سواریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا وہ ایسی سواریاں بھی پیدا کرے گا جو اس وقت تم نہیں جانتے۔ پتہ چلا کہ قیامت تک کی سواریوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک ایجاد ہونے والی سواریوں کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے
اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی امور میں آپ جتنی مرضی ایجادات کریں، سائنسی میدان کے اندر جتنا مرضی سب کچھ ایجاد کریں، اور ان جو سہولیات آپ کو ملتی ہیں ان کو استعمال کریں، لیکن دین کے اندر کمی اور اضافے کی اجازت نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے جب کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بدعت گمراہی ہے، تو کہتے ہیں جی یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بدعت گمراہی ہے، پر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بدعت بھی کئی طرح کی ہے، بدعت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ آگے سے قسمیں سناتے ہیں کہ بدعت بھی کئی قسموں پر مبنی ہے۔ کون سی جی؟ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے، بدعت مباح ہے، بدعت فلاں، کوئی 12 سے زیادہ قسمیں بنا لی ہیں بدعات کی کہ جی یہ بدعت ہے، یہ بہت سارے چور دروازے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ بدعات کی درجنوں بدعات ہم نے خود گاڑ لی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدعت کی جو تعریف ہے، بدعت کی تعریف خود بدعت ہے، بدعت کی تعریف بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدعات کی قسمیں نہیں نکالی، ان قسم کا ذکر حدیث قرآن میں نہیں، اور یہ بھی اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں بدعات، جی یہ فلاں بدعت ہے، یہ فلاں بدعت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، لغوی اعتبار سے جس طرح کے نماز تراویح کے حوالے سے بہت سارے لوگ استدلال لیتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے جب تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، مسلمانوں کو ایک امام کے اوپر اکٹھا کیا، سب کو حضرت فاروق اعظم نے جمع کیا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اچھی ایجاد ہے بدعت کے اعتبار سے۔ یا لفظ استعمال فرمائے الفاظ، تو یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نعم البدعۃ ہذہ کے الفاظ حضرت فاروق اعظم نے جو استعمال کیے، کہتے یہ اچھی بدعت ہے، تو لہٰذا یہ بدعت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نماز تراویح بدعت نہیں ہے، اس کی اصل اللہ کے قرآن نبی پاک علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہے۔ تراویح کی نماز کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی ہے، اور ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ 3 دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کروائی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ عمل ہے، یہ سنت ہے جماعت کروانا تراویح کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چوتھے دن جماعت نہیں کروائی، لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھا، لوگوں کی محبت اور لوگوں کے اندر ایک ولولہ انگیز صورت کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم ادا نہ کر سکو۔ اللہ کے رسول نے پھر جماعت کا چوتھے دن اہتمام نہیں کیا، اس لیے ایک وجہ تھی۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرضیت کا ڈر تو ختم ہو گیا تھا، اور حضرت فاروق اعظم نے دیکھا الگ تو لوگ پڑھتے تھے لیکن ایک امام پر جمع کر دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا کسی مسئلے کے اوپر اجماع ہو جائے، خلفائے راشدین کا کوئی عمل ہو، حضرت عثمان ابن عفان کا ہو اور دیگر صحابہ کرام کا ہو، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم میں آتی ہیں یہ باتیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خلفائے راشدین کی بات جو ہدایت یافتہ ہے، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ تو کیونکہ حضرت فاروق اعظم کا عمل، حضرت عثمان کا عمل یا دیگر صحابہ کرام نے اجماعی طور پر جو عمل بجا لائے ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم میں موجود ہے۔ جس طرح جامع ترمذی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق پر ہوگی جماعت، وہ جنت میں جانے والا گروہ ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اس لیے اگر صحابہ کرام نے کسی معاملے میں کوئی کام کیا ہے اور اس کی بھی اصل شریعت مطالعہ کے اندر موجود تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کا
خلفائے راشدین کا کوئی ذاتی عمل بھی ایسا ہو جو شریعت مطہرہ کے منافی نہیں تھا بلکہ شریعت کی تائید میں کوئی ایسا عمل کیا ہے تو صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کو خاص طور پر ان کی بات پر عمل کرنے کی تعلیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ اب میں بھی کروں کہ میں بھی کوئی چیز ایجاد کروں اپنی طرف سے دین کے اندر تو کہوں جی اس میں کیا حرج ہے جی، چلو جی یہ بھی تو اچھی بات ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم 1 درجن نہیں 1000 درجن بدعات کو اگر تم ایجاد کر لو، نبی پاک علیہ السلام کا ایک ہی جملہ آپ دیکھیں، نبی پاک فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پاک زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ سمجھو کہ جب ساری بدعات نبی پاک علیہ السلام نے تو بدعات چھوڑی نہیں، ساری بدعات دخول جہنم کا باعث ہے اور ہر بدعت کو اللہ کے رسول نے فرمایا گمراہی ہے۔ تم 10 بدعتیں بنا لو، 10 لاکھ بنا لو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک جملہ کہتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک علیہ السلام ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ بدعت ساری بدعت اندھیرا ہے، اس کے اندر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ کوئی بدعت نہیں، ساری بدعات بدعت سیئہ ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ کہتے ہیں ان کے اندر نور نہیں، بدعات کے اندر روشنی نہیں۔ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ ساری بدعات گمراہی ہیں تو کہتے ہیں پھر اس میں کیا تقسیم کی کیا ضرورت ہے، اور ایک کے اندر اندھیرا ہے۔ تو بدعات کو جاری کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور بدعی رسومات، فوتگی ہو جائے تو سینکڑوں رسومات ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے، قبروں کے اوپر پھول چڑھانے لگ گئے۔ اللہ کے بندے، پھول تو شادی پہ چڑھاتا ہے، پھول تو گلے کے اندر شادی پہ ڈالتا ہے، پھول تو شادی پہ برات پہ نچھاور کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تیرا باپ فوت ہو گیا، تیری ماں فوت ہو گئی، میرے بھائی تو جا کے پھول چڑھانے لگ گیا قبر پر، یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کی قبر کے اوپر جا کے پھول چڑھائے ہوں پورے ذخیرہ حدیث کے اندر، یہ ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ لیکن اس کام میں آنکھیں بند کر کے لوگ لگے ہوئے۔ کیا تجھے اپنے باپ کے دنیا سے چلے جانے کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے؟ تیرا بیٹا چلا گیا تو پھولوں کے ہار لے کے آ رہا ہے کہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے؟ اگر یہ خوشی کا اظہار نہیں تو پھر شادی کے اوپر پھولوں کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر خوشی نہیں تو اگر خوشی ہے تو موت کے اوپر اس کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے عظیم ترین انسان، سید ولد آدم، امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اتنی محبت کرنے والے تھے، کیا کوئی نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک پر نبی پاک علیہ السلام کی تدفین کے بعد ایک صحابی تو بتاؤ، کیا میرے نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے اوپر اگر صحابہ کرام پھول چڑھاتے تو آسمان تک ڈھیر لگ جاتے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ اگر یہ محبت کا اظہار ہے، اگر یہ عقیدت کا اظہار ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ کسی کے ساتھ کیا، نہ نبی پاک علیہ السلام کے 1,44,000 صحابہ نے یہ کیا۔ اس طرح کی باتیں تم نے اپنے ذہنوں سے نکال کے یہ کیا کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے بات ایجاد نہ کرو۔ پھر کوئی لوگ دیکھتا ہوں کہ جی اذان شروع کر دیتے ہیں قبر پہ۔ چند دن پہلے میں گیا ایک جنازے میں، سارے لوگ چلے گئے تو 2-3 بندے وہاں کھڑے ہیں، ایک نے جناب قبر کے اوپر اذان دینا شروع کر دی اور صبح 8 بجے 10 بجے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ کس کو بلا رہا ہے؟
کس کو نماز کی دعوت دے رہا ہے؟ یہ کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث مبارکہ ہے؟ 1,44,000 صحابہ اکرام سے کون سا صحابی تھا جس نے قبر پہ جا کے اذان کہی؟ اور اذان کہنے کی تعلیم کیا رسول اللہ نے دی؟ اللہ کے رسول نے تو تعلیم نہیں دی، یہ اپنی خواہشات نفسانی اور ہر علاقے کی بدعت۔ سنت اور بدعت میں فرق یہی ہوتا ہے، جو سنت ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے، سنت جو ہوتی ہے پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے ہر علاقے کے اندر اپنی اپنی طرح کی لوگوں نے بدعات و خرافات کو اپنے اپنے طرز سے اپنے اپنے طریقے سے یہ لوگوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بدعات سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر جو میرے پاس لوگ آئیں گے، میں کوثر سے جب انہیں پانی پلاؤں گا، دخول جنت تک دوبارہ انہیں پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا اتنا عظیم و شان منظر ہوگا، اللہ اکبر، جب لوگ تاجدار مدینہ کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، اور وہ جب آئیں گے فرشتے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے، ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، اور میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دیا جائے، لیکن وہ کہیں گے انک لا تہدی، انک لا تہدی، اللہ کے رسول، انک لا ما تدری ما احدث بعدک، انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون سی نئی نئی بدعات جاری کی ہیں۔ اور پھر کہیں گے جب میں یہ سنوں گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور میں کہوں گا دوریو، ان کو دور ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا جو دین ہے وہ کامل دین ہے، اس دین کے اندر نہ کمی کی جائے نہ اضافہ کیا جائے۔ جتنا دین سرور کائنات نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کوئی عمل ایسا نہیں تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہو تو میں نے تمہیں بتایا نہ ہو، ایسا گناہ کوئی یہ نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کرنے والا ہو میں انہیں اس سے تمہیں ڈرایا نہ ہو۔ فرمایا وہ سارے کا سارا میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا دین کامل ہے، یہ کرنے سے حرج کیا ہے؟ کہتے نہیں چلو 4 لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیا، اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں، حرج تو پھر حرج ہوتی ہے نا، قبر پہ اذان دے جی، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائی، اذان قبر پر میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی قبر پر اذان دینے کی نہ تعلیم دی، نہ آپ نے اذان دی، نہ اذان دینے کا حکم دیا، نہ 1,44,000 صحابہ نے عمل کیا، نہ قبر پر رسول اللہ نے پھول چڑھائے۔ آج ہم پھول چڑھانے کے لیے بہت بے تاب ہوتے ہیں۔ یہ کس نے ہمیں تعلیم دی؟ یہ کس کی تعلیم ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا قبر پر چراغ جلانے والے پر رب ذوالجلال کی لعنت ہو۔ مشکات اٹھا کے پڑھ، اللہ کے رسول نے فرمایا قبر پر چراغ جلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن ہم قبر پر چراغ بھی جلاتے ہیں، ماشاءاللہ، قبر کے اوپر چراغ جلانا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام لعنتی فعل بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے فالو کرنا ہے، تاجدار مدینہ کی ذات کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جو عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جو تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے مطابق ہوگا وہی رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ جس طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ محمد میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں چلو چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے قرآن پڑھا لیا، دوسرے دن کلوں پر تیجے پر، تو کیا حرج ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو میں ایک بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہے، مغرب کی رکعت 3 رکعت ہے مغرب کی نماز۔ اب کوئی بندہ کہے کہ چلو میں 4 پڑھ لیتا ہوں، اس کے اندر سجدہ زیادہ ہو جائے گا،
قرات زیادہ ہو جائے گی، رکوع زیادہ ہو جائے گا تو رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا، عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں کیا سارے کہیں گے غلط کیا ہے؟ ہم پوچھیں گے اس میں غلطی کیا ہے، اس میں برا کام ہے، ایک رکعت ہی زیادہ پڑھی، اس میں کیا حرج ہے؟ سارے کہیں حرج ہے۔ حرج کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں۔ یہی تو بتاتے ہیں نا کہ جو عمل تاجدار مدینہ کی ذات پاک سے ثابت ہے، اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان سے جو بات ثابت ہے اسے سرخم تسلیم کرنا چاہیے۔ تو جو بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ہمیں اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمل تو ٹھیک ہوتا ہے، قرآن پڑھنا بہترین عمل ہے، لیکن جس موقع پر جس طرح ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے، جس موقع پر رسول اللہ نے کسی چیز کو خاص نہیں کیا تو وہاں پر خاص کرنا ٹھیک نہیں۔ عبداللہ ابن عمر، جامع ترمذی کی روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے، اس کو چھینک آئی تو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ کیا کہا؟ فوراً ٹوکا ہے عبداللہ ابن عمر نے، تو کہنے لگے جی میں نے تو رسول اللہ پہ سلام ہی بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں بھی تاجدار مدینہ کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میں بھی سلام بھیجتا ہوں اللہ کے رسول کی، عمل تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو نے غلط کیا۔ کیوں؟ کہ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ یہاں پر اگر الحمدللہ ہے نا تو یہاں پر یہ جو ساتھ والسلام علی رسول اللہ جو کہنا ہے ہمارا درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔ درود و سلام تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو شخص ایک بار پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند 10 درجے بلند کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے قریب قیامت کے دن قرب رسول کا باعث ہوگا نبی پاک۔ لیکن اس موقع پر جب چھینک آئے تو یہاں پر درود پڑھنے کی جگہ رسول اللہ نے خاص نہیں کی، اس لیے ہمیں خاص نہیں کرنی چاہیے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے اور سنت نبوی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔